اگلے کالر جو ہے منان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی منان صاحب۔ جی حسین صاحب، میں نے ایک سوال کرنا ہے، اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت انفارمیٹیو ہے، تو علماء کو بھی سلام۔ سوال میرا یہ ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ میں یہاں یو کے میں ہم جو رمضان یا عید ہے اس کو کافی پہلے سے ڈیٹس ہماری عام طور پہ طے ہوتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رمضان جب آتا ہے یا عید آتی ہے تو چاند کے سلسلے میں مختلف غیر احمدی چینل جو یو کے بیسڈ ہیں اس پہ کافی ڈبیٹس اس سلسلے میں ہوتی رہتی ہیں، تو لیکن وہ تو کبھی معاملہ طے نہیں پایا، لیکن اس سے پھر ہم سے بھی کچھ دوست غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ چاند کے بغیر جو ہے وہ پہلے سے اس طرح سے کیسے متعین وقت کر لیتے ہیں، تو اس سے اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ ہمارا اس سلسلے میں کیا پیمانہ ہے؟ جی ٹھیک ہے منان صاحب، ابھی اس پر بات کرتے ہیں۔ کالن صاحب کے پاس چلیں گے اس سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم کالن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کالن صاحب، عطا المنان صاحب نے سوال ہم سے کیا کہ جماعتی انتظام کے لحاظ سے رمضان اور عید کے لیے کیلنڈر پہلے سے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، جبکہ دوسرے ٹی وی چینلز وغیرہ پر وہ کہتے ہیں یو کے لحاظ سے بھی اگر بات کریں تو دیکھا ہے کہ آخری دن تک وہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں، اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پہلے سے یہ کیسے طے کر لیتے ہیں جبکہ چاند ابھی نظر نہیں آیا، تو اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے اسلامی لحاظ سے، کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ آج کل سائنسی آلات اور مشاہدے کے مشینی ذرائع اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ وہ ہمیں قبل از وقت بتا دیتے ہیں کہ چاند فلاں تاریخ کو طلوع ہوگا، ایسا طلوع ہوگا کہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکے گی۔ یہاں پر عموماً بعض لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے، وہ رصدگاہ سے یہ تو پوچھ لیتے ہیں کہ چاند کس دن طلوع ہوگا، وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن کو طلوع ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ زمین کی گولائی کا اثر ایسا ہے کہ محض زمین کی گولائی کے اوپر سے چاند کا نظر آ جانا انسانی آنکھ کے لیے تب ممکن ہے اگر وہ گولائی سے اوپر کوئی 20 منٹ کا فاصلہ طے کر جائے۔ اگر وہ 20 منٹ کا فاصلہ طے نہیں کر پایا تو زمین کی گولائی کا جو اثر ہے اس کے نتیجے میں انسانی آنکھ اگر بادل نہ ہو، دھند نہ ہو، مطلع صاف ہو تو اس چاند کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اگر آبزرویٹری والوں سے یہ بات کھل کر پوچھی جائے کہ جس دن آپ بتا رہے ہیں کہ چاند افق سے اوپر ہوگا، کیا وہ اتنا اوپر ہو چکا ہوگا کہ انسان کے ننگی آنکھ اس کا مشاہدہ کر سکے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں انسان ننگی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر سکے گا تو پھر اس دن چاند کا طلوع ہونا تسلیم کیا جائے گا۔ اسی کے مطابق روزوں کے آغاز کا مسئلہ طے ہوگا اور اسی کے مطابق عید کا مسئلہ طے ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے کہ رصد گاہوں سے قبل از وقت یہ پتہ لگ جاتا ہے، ان سے معلومات لے کے جماعت کیلنڈر شائع کر دیتی ہے۔ جی ٹھیک ہے کالن صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔